السلام على مناسبت بھی ہے، لہذا گفتگو اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ کے سلسلے میں سیدہ کی شخصیت پروردگار عالم نے وہ الطاف اور وہ اعزازات سیدہ کو عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ تمام کی تمام خصوصیات پروردگار عالم نے جو ہر باپ کو دی ہیں اپنی بیٹی کے سلسلے میں، سیدہ کے سلسلے میں ختمی مرتبہ سے چھین لی گئیں۔ نام رکھنے کا اختیار سیدہ کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سیدہ کے عقد کا اختیار پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھا۔ سیدہ کے بیٹوں کے نام رکھنے کا اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جب لوگ رشتہ لے کر آئے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں تو فرمایا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار پروردگار عالم کو ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود نبی کریم کا جو گھر ہے اس گھر کو وہ اعزاز عطا نہ ہوا، بلکہ ختمی مرتبت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کہ سیدہ کے بیت الشرف کو ختمی مرتبت کا گھر قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ ختمی مرتبت کا گھر قرار دے دیا تو پھر صحن مسجد میں اس گھر کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، سیدہ کے گھر کی چادر میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کے نزول کے وقت پروردگار عالم نے بیت الشرف سیدہ کو انتخاب کیا۔ اور سب آخری چیز جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے وہ یہ کہ جب قرآن مجید نے اعلان کیا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے فرمایا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ختمی مرتبت ہیں، نبوت رسول خدا پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ختمی مرتبت ایک دفعہ بیت الشرف سیدہ میں تشریف لائے۔ سیدہ کے گوش مبارک تک، سماعت مبارک تک یہ آیت پہنچ چکی ہے۔ اب ایک دفعہ جب پدر گرامی رسول خدا بیت الشرف سیدہ میں تشریف لائے تو سیدہ کا انداز گفتگو بدلا ہوا پایا۔ سیدہ نے جب سلام کیا، سیدہ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو بابا جان یا ابا کہہ کر آغاز نہیں کیا، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ ختمی مرتبت نے کہا کہ سیدہ یہ تم آج گفتگو کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ میں اپنے انداز سے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ آج گفتگو کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ تم ہم کو یا ابا بابا جان کہہ کر مخاطب کیوں نہیں کر رہی ہو، یا رسول اللہ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی ہو؟ کہا بابا جان آیت اتری کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، صرف رسول خدا ہے، خاتم النبیین ہے۔ فرمایا انہا لم تنزل فیک ولا فی احد من ذریتک ولا فی نسلک، یہ آیت نہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہ تمہارے بیٹوں کے بارے میں، نہ تمہاری نسل کے بارے میں۔ انہا نزلت فی اہل البزق والغلظۃ والجفاء والکبر من قریش، یہ آیت قریش کے بدخو، بدتمیز، سندل، مغرور، بدمزاج لوگوں کے بارے میں نازل۔ خوب توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسول خدا کو عام انسان کی طرح سمجھتے تھے، یا رسول اللہ کہنا ان کو گراں گزرتا تھا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، رسول خدا ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو ختمی مرتبت نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، نہ تمہارے بیٹوں کے بارے میں، نہ تمہاری نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں اور ہستیوں اور تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا تم ہم کو بابا کہا کرو یا ابا کہا کرو، فَإِنَّهَا یہ جو کلمہ تم لفظ استعمال کرو گی بابا جان، احیا للقلب وارضا للرب، اگر رسول خدا یہ کہہ دیتے کہ بٹیا تم ہم کو بابا کہا کرو، بات ختم ہو جاتی، استثناء سمجھ میں آتا اور یہ سمجھ میں آ جاتا کہ سیدہ کا وجود اس آیت میں شامل نہیں ہے،
دنیا جو پکارتی ہے پکارے، رسول خدا پکارے، سیدہ کے لیے قانون الگ ہے، بات واضح ہو جاتی، لیکن رسول خدا نے فرمایا فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْزَى لِلرَّبِّ، جب تم ہم کو بابا کہتی ہو تو ہمارے دل کو تمہاری زبان سے بابا سننا دل کو زندہ کرتا ہے، وَأَرْزَى لِلرَّبِّ، اور یہ کلمہ بابا کہنا ہمارے لیے رب کو زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم کو قرآن کی آیت دل کو زندہ کرے، نبی کریم کے دل کو جنت کا تذکرہ زندہ کرے، نبی کریم کے دل کو توحید کا ذکر زندہ کرے، نبی کریم کے دل کو پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے آئیں نازل ہوں، وہ آ کر گفتگو کریں عالم غیب کے سلسلے میں، یہ چیز نبی کریم کے دل کو زندہ کرے۔ لیکن قربان جاؤں زبان مبارک سیدہ کے کہ جب سیدہ سامنے آ کر اپنے پدر گرامی کو اپنے رشتے کا احساس دلاتی ہیں بابا کہہ کر، تو اب یہ رشتہ اتنا عجیب ہے کہ ختمی مرتبہ یہ نہیں فرما رہا کہ بیٹیا تم تو ہماری بیٹی ہو، خدیجہ کی یادگار ہو، یہ بھی کہیں تو سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن فرمایا لسان مبارک سیدہ سے بابا کا لفظ سننا میرے دل کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی سیدہ جب بابا کہہ کر مخاطب کریں تو اس لفظ کی مقدار، کمیت، کیفیت، اس لفظ کی شدت، اس لفظ کی شان و شوکت قرآن کی آیات کے نزول کی طرح ہے، اس لفظ کی شان و شوکت عالم غیب سے آئی ہوئی خبر کی طرح ہے۔ آخر رسول خدا نے کیوں فرمایا احیا للقلب وارضا للرب؟ کیونکہ جب بھی سیدہ آ کر گفتگو کریں گی کہیں گی بابا جان، تو سیدہ کے وجود کا ایک احساس بیدار ہوگا، سیدہ سے تعلق کی یادآوری ہوگی۔ کون سے تعلق کی یادآوری؟ یعنی یہ تحفہ الہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے میرے صلب میں رکھا تھا، اور کل آپ کو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ پروردگار عالم نے عالم غیب میں سیدہ کو رکھا، اور اس کے بعد احب اللہ ان یخرجہا من صلبی، پروردگار عالم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ سیدہ کو میری نسل سے قرار دے۔ یعنی نور سیدہ عالم غیب میں رہتا اگر شائستگی ختمی مرتبت میں نہ ہوتی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس نور کو پروردگار عالم نے عالم غیب میں خلق کیا، عالم غیب میں جس نور کی غذا تسبیح، تحمید، تہلیل اور تسبیح تھی، جس نور کی غذا صرف اور صرف ذکر الہی تھا، پروردگار نے کتنا تأمل کیا۔ آدم آ کر چلے گئے، عیسیٰ تک نبوت کا سلسلہ آیا، اب یہ جب سیدہ کہتی ہیں بابا جان تو رسول خدا کو احساس ہوتا ہے کہ کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ تمام انبیاء کے درمیان اپنی سرفرازی کا احساس ہوتا ہے، تمام انبیاء کے درمیان اپنی بلندی کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی وجود سیدہ جب اپنے وجود کو منسلک کر کے سلام کریں، بابا جان کہہ کر سلام کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ میں اس لائق تھا، شائستگی اس مقام پر تھی کہ یہ نور آغوش خدیجہ میں تمہارے توسط سے آئے۔ اب اگر یہ سیدہ بابا جان احیا للقلب وارضا للرب، یہ رب کو زیادہ خوش کرتا ہے، رب زیادہ راضی اس سے ہے۔ یعنی زبان مبارک سیدہ کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مدثر کے الفاظ کا لفظ موجود ہے، مزمل کا لفظ موجود ہے، قرآن مجید میں یا ایھا النبی کا لفظ موجود ہے، یا ایھا الرسول کا لفظ موجود ہے، یہ تمام کے تمام خطابات موجود ہیں، رحمت للعالمین موجود ہیں۔ لیکن پروردگار عالم، اب آپ کی یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، رسول خدا جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اپنی ہوا اور حوث سے نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کہ تمہیں بابا کہہ کر مخاطب کریں، تمہیں پدر کہہ کر مخاطب کریں۔ یعنی قرآن میں جتنے الفاظ ہیں رسول خدا کی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے قرآن میں جس میں رسول خدا کو نعوذ باللہ تنبیہ کی گئی ہو، رسول خدا کے مقام کو پروردگار نیچے لایا ہو۔ اتنے ڈھیروں الفاظ تھے، رسول خدا فرماتے بیٹا تم مزمل کہہ دیا کرو، مدثر کہہ دیا کرو، رحمت للعالمین کیوں نہیں کہہ رہی؟ اچھا سرکار عجیب تعلق ہے، بابا تم کہو سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کمالات تمہارے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے۔ اگر نہ ہوتی سیدہ نور رسالت خاموش ہو جاتا، بجھ جاتا۔ سیدہ جب کہتی ہے بابا جان یعنی وراثت ابوی کا اعلان فرماتی ہے۔
پدر ہونے کا اعلان فرماتی ہیں. رسول خدا فرمانا کہ بٹیا تم جب کہتی ہو دل کو سکون ملتا ہے، جب تک نبی کے دل کی گھبراہٹ کو قرآن کی روشنی میں نہ سمجھیے گا، نبی کے دل کا سکون سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی کے دل کی گھبراہٹ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. حبیب کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ حبیب اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حبیب لقد نعلم، حبیب ہم یہ سمجھ چکے ہیں، انک یضیق صدرک بما یقولون، حبیب ہم سمجھ چکے ہیں تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تمہارے دل پر بوجھ آ جاتا ہے، تمہارے دل کو گراں گزرتا ہے، تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ منافق، یہ کفار جب تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، تمہارا دل ایک مقدر ہو جاتی ہے، تمہاری طبیعت، تمہارے دل کو اذیت ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جو بہت حریص ہے، کوئی جتن نہیں چھوڑا اس میں کہ تم کو ایمان کے مرحلے پر لے کر آ جائے، لیکن اس کے باوجود تم ایمان والا نہیں ہو رہے. اس نے ہر جتن کر لیا. عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں جب تم کسی تکلیف سے گزرتے ہو تو اس تکلیف سے تم گزر رہے ہوتے ہو، رسول کے دل کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی تمام تکلیفیں رسول خدا کے دل پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں، اور اس کے باوجود رسول خدا چاہ رہے ہیں یہ مسلمان ہو جائیں. یہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے تو گھبراہٹ رسول خدا کے دل کی آپ کی سمجھ میں آئی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء. حبیب کیا اپنا آپ کو مار ڈالو گے، ہلاک کر دو گے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے؟ تو رسول خدا کے دل کی جو گھبراہٹ ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، رنج ہے، مصیبت ہے، علم ہے، ٹیس ہے، اس کا وہ کس بات پر ہے؟ ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ وجود سیدہ ضمانت ہے امت کو جنت تک لے جانے کی. اگر وجود سیدہ جنت تک لے جانے کی ضمانت نہ ہوتی تو رسول کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچتی. گھبراہٹ رسول خدا کے دل کے اضطراب کو سمجھیے تاکہ سکون سمجھ میں آئے. اب آپ کی سمجھ میں آیا سیدہ کا ایک لقب ہے بہجت و قلب المصطفیٰ، یعنی ختمی مرتبت کے دل کا سکون، ختمی مرتبت کے دل کا چین، ختمی مرتبت کے دل کی آسائش، ختمی مرتبت کے دل کا آرام. یہ آرام آتا کیوں ہے؟ پروردگار اگر میں چلا جاتا اور اپنے بعد سیدہ جیسی نشانی کو چھوڑ کے نہ جاتا تو پروردگار یہ مسلمان نفاق کے گہرے گڑھے میں گر جاتے. یہ وجود سیدہ کی نورانیت ہے کہ آپ ایمان کے مرحلے پر ہیں. لگا لو بیٹا، لگا لو زور سے. لہذا سیدہ نے، اور اس کے بعد جو سیدہ کی دعائیں موجود ہیں صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے، سیدہ کا مرحلہ دیکھیے آپ. وَكَانَ يَأْتِيهَا جبرائیل لِيُطَيِّبْ نَفْسَهُ، رسول خدا کے جانے کے بعد جبرائیل آسمانوں سے نازل ہوتے تھے، سیدہ کی خدمت میں آتے تھے، گفتگو فرماتے تھے عالم غیب کے بارے میں. اور عجیب حدیث ہے چھٹے امام کی، لِيُطَيِّبْ نَفْسَهُ، کہ جناب سیدہ کے دل کو سکون پہنچا سکے. کسی نبی کی اولاد کے سلسلے میں پروردگار عالم نے یہ جتن نہیں کیا. بس سیدہ 95 دن کے بعد آ جائیں گی، سیدہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، تمسک کریں، توسل کریں، علی مرتضیٰ سے گفتگو کریں، حسن حسین کے چہرے کو دیکھیں. پروردگار سیدہ کے سلسلے میں براہ راست مداخلت کرتا ہے. آپ بتائیے مجھے کہ بٹیا تم مت کہو، یہ دوسروں کے لیے ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو رسول اللہ؟ بابا جان کہو. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اس جملے کی تشریح کے پیچھے پوری وہ زیارت ہے کہ جو معصوم سے نقل ہوئی ہے جناب سیدہ کے سلسلے میں. اور اب نئی نسل کو مخاطب کر کے گفتگو کی جائے تو وہ ایک الگ گفتگو کا زاویہ ہے. بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عزائیہ ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے ممبر سے گفتگو ہو. اور سیدہ کے سلسلے میں جو خطبہ ہے سیدہ کا، اگر آپ اس پر سے ہٹا لیجئے نام کہ فاطمہ زہرا نے فرمایا اور لکھ دیجئے آپ اس کے اوپر کہ علی مرتضیٰ کی گفتگو ہے، کوئی شک نہیں کرے گا. فصاحت و بلاغت ایسی ہے.
سیدہ نے اس خطبے کے اندر جو گفتگو فرمائی وہ اس انداز سے فرمائی کہ سب سے پہلے آگے توحید کا ذکر کیا. توحید کے ذکر کے بعد سیدہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا. اس کے بعد رسول خدا کی فضیلتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد وجہ بعثت رسالت کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کا ذکر کیا. اسلام سے پہلے کے حالات بتائے, اسلام کے بعد کے حالات بتائے, جناب امیر المومنین کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا, رسول خدا کی جنگوں پر گفتگو فرمائی. ایک خطبہ ہے, ایک خطبہ, اور اس کے اندر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمائی. توحید پر اس انداز سے شہزادی نے گفتگو فرمائی ہے کہ 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی دقیق النظر ترین فلسفی بھی آ کر رتی برابر رکھنا نہیں ڈال سکتا سیدہ کی گفتگو میں. اور اس انداز سے گفتگو فرمائی سیدہ نے کہ صاحبان فکر و نظر کے لیے وہاں پر یہ اشارے اور کنائے رکھے کہ قیامت تک کے لیے سیدہ کی نگاہ عصمت دیکھ رہی ہے تمام چیزوں کو کہ کیا واقعات ہوں گے. بڑی عجیب بات ہے. اور رسالت کا بیان اس طرح سے کیا سیدہ نے کہ جس طرح سے سیدہ کے زمانے میں بہت متقی خواتین موجود تھیں, وہ اگر گفتگو کرنا چاہتی تو کر لیتی, لیکن اس طرح کی گفتگو آپ کو کسی سے نہیں ملے گی. ایک رسالت وہ ہے کہ کوئی رسول کو خطبہ دیتے ہوئے مجلس سے چھوڑ کے چلا جائے. ایک رسالت وہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تجارت کو دیکھا, بیوپار کو دیکھا, ٹھیلے والا پھیری والا کچھ لے کر آیا, رسول کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے. تَرَكُوكَ قَائِمًا. اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ یہ گلی کی طرف چلے گئے تو شاید آنسو پچ جاتے. خدا نے فرمایا انفضوا الیہا وترکوک قائما, لپک کے وہاں گئے. اور حبیب دیکھو تو لپک کے کہاں گئے, کس کو چھوڑ کر گئے. جس مسلمان کی رسالت خانچے والے کی آواز پہ, وہ رسالت کو بیچ کے ٹھیلے والے کے پیچھے چلا جائے. یہ ملعون رسول کو مانتا ہے. مولانا کون تھا قرآن نے بھی نام نہیں دیا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن جو تھا بڑا بدبخت تھا. اچھا ایک ہوتا تو بات دوسری ہوتی. قرآن نے فرمایا اذا رأو, جب یہ انہوں نے دیکھا. کئی لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی. ایک رسالت یہ ہے, ایک رسالت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں, میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو, رسول پکار رہا ہے, آواز پر لبیک کہو. رسول زندگی دینے کے لیے پکار رہا ہے. ایک رسالت یہ. ایک رسالت یہ ہے یا محمد عدل, رسول خدا کی آبا کا دامن پکڑ کے ایک شخص کھینچ رہا ہے اور رسول خدا مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یا محمد عدل, محمد عدل سے کام لیجئے, انصاف سے کام لیجئے. ان لم یکن العدل عندی فعند من یکن, اگر عدل میرے پاس نہیں ہے پھر کس کے پاس ہے. تو آپ رسالت کی سطح کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ مت سمجھیے کہ رسول خدا نے جب اعلان رسالت کیا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک بحث یہ ہے کہ رسول کب سے رسول تھے. 40 برس کی عمر سے رسول تھے, اس سے پہلے سے رسول تھے, اس بحث کو چھوڑیے. لیکن سوال یہ کہ رسول خدا جب 5 برس کے تھے, جب 10 برس کے تھے, جب 12 برس کے تھے, تو مکے کے دیگر بچوں کی طرح تھے یا نہیں؟ نور الوہیت کے مالک تھے. یہ رسالت آپ کس طرح سے سمجھیں گے, کس طرح سے گفتگو ہوگی اس رسالت پر؟ ایک تو تاریخی جملہ کہہ کے جلدی سے آگے بڑھوں. اگر مکے کے تمام بچوں کی طرح سے ہوتے اور لڑکوں کی طرح سے ہوتے تو جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تھا تو اتنے بد زبان اور بد کردار لوگ مکے میں موجود تھے, ایک سے بڑھ کر ایک. کوئی کہتا ہے محمد اب 40 سال کی ادھیڑ عمر پہ آ گئے ہو تو تم بڑے متقی بن گئے ہو, تم کل تک ہمارے بچوں کے ساتھ گھومتے تھے جو یہ لڑکے کرتے تھے تم بھی کرتے, اب رسول بن گئے ہو. کسی نے نہیں کہا. مکے کا کافر اپنے کفر کے باوجود کہہ رہا ہے رسول ہم جیسا نہیں ہے.
اور آج کا مسلمان اپنے اسلام کے باوجود کیا ہے؟ درود پڑھ دیجیے محمد علیہ. ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد علیہ. گفتگو کیا ہو رہی تھی میں ذہن سے نکل کے دیکھا اور درود پڑھیے ذرا محمد علیہ. لہذا آنے دیجیے. لہذا اگر ختمی مرتبت کو مسلمان اپنے جیسا سمجھتے تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ختمی مرتبت کو اپنے سے بھی نچلے مرحلے پر رکھا. اگر رسول خدا نور رسالت کے حامل ہونے کے باوجود اس مقام پر ہیں کہ مسلمانوں کے برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور کے مالک ہونے کے باوجود رسول خدا کے وجود پہ کوئی اثر نہیں ہوا. صاحب میں ایک معمولی سا انسان ہوں، الف زبر آ بے زبر با پڑھ کر اس مقام تک آیا، اور جو رسول ہے ہمارا وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی مجھ جیسی نعوذ باللہ خاکم بدہن اعمال اور افعال اور حرکات و سکنات صادر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور رسالت نے اس رسول پر کوئی اثر نہیں کیا. ایک مقام یہ ہے اور ایک مقام یہ ہے جناب امیر کا کہ فرمایا کنت ارا نور الرسالہ واشم ریح النبوہ، میں خوشبو رسالت کو دیکھتا بھی سونگتا بھی تھا، نور نبوت کو دیکھتا بھی تھا. یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ دیکھیے، اور اس کے بعد اب چلیے جناب سیدہ کی طرف. سیدہ آئی ہیں جب تو براہ راست آ کر گفتگو کرتی کہ میرے باغ کا مسئلہ یہ ہے اور سلسلہ یہ ہے، ثبوت یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، دلیل یہ ہے، قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، گواہ یہ ہے. 2 3 4 سطروں میں بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن شہزادی نے آ کر خطبے کا آغاز کیا. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا عَلَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ عَلَائِنَ ازْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنِ وَعَلَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَعَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا. یہ بی بی گفتگو کرنے کیا آئی ہے؟ یہ توحید پر گفتگو کرنے آئی ہے یا فلک کے مسئلے کو لے کر؟ اگر یہ بی بی شان رسالت کے ساتھ گفتگو نہ کرے تو کل کا مورخ کہہ سکتا ہے خاتون تھی، کمسن تھی، تیش میں آ گئیں، چراغ پا ہو کر پیر پٹکتی بھی آئیں، غصے میں آ کر اپنا دعویٰ پیش کیا اور چلی گئیں. لیکن یہ بی بی پورے وقار کے ساتھ آئی. گواہ ام المومنین ہیں. اس گنبد نیلگوں کے نیچے بھائی وہ ام المومنین کہ جو حجرے میں حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اگر وہ ام المومنین گواہی دیں کہ ما زالت مشیتها مشیت رسول اللہ، برقعے میں ملبوس ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، زوجہ اگر گواہی دے دن میں 10 دفعہ دیکھتی ہوں گی رسول خدا کو آتے جاتے، سیدہ برقعے میں ہیں لیکن ام المومنین کی گواہی ہے کہ رسول کے بعد ہم نے رسول کی طرح قدم نپے تلے اٹھاتے اگر دیکھا تو فاطمہ کو دیکھا. اور اگر ہم نے دیکھا ما رأیت اصدق لہجۃ، اگر رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ کسی کی زبان میں سچائی دیکھی، یہ نہ کہیے رسول خدا اپنی صداقت کو ساتھ لے کر چلے گئے، زبان فاطمہ کو ورثے میں دے کر گئے، بچا کچا ورثہ دے کر نہیں گئے، کہا بضعۃ منی، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے فاطمہ میرے،
میری حقیقت کا حصہ ہے. حقیقت رسول خدا ہے رسالت، یعنی سیدہ ہے رسالت کا حصہ. یہ ہے زبان مبارک سیدہ. فرمایا ما رأیت بعد رسول اللہ اصدق لہجۃ، سب سے زیادہ سچائی جس کے لہجے سے چھلکتی تھی وہ فاطمہ زہرا تھی. یعنی اب اگر کوئی فاطمہ کا احترام کرے گا تو رسول خدا کی صداقت کا احترام ہے. اگر کوئی فاطمہ کا احترام کرے گا تو رسول خدا کی امانت داری کا احترام ہے. اگر کوئی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کا احترام کرے گا تو رسول خدا کے وجود کی پرچھائی کا نہیں، نور کے تسلسل کا احترام ہے. لہذا فرمایا الحمدللہ علی ما علم، حمد اس خدا کی کہ جس نے نعمتیں دی، اور شکر اس خدا کا جس نے انسان کو خوب و بد کا الہام عطا فرمایا. والثناء بما قدم، تعریف اس خدا کی کہ جس نے خود بخود اپنی ان تمام نعمتوں کو ہمارے پیش رو رکھا. والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء ازداها، وہ عمومی نعمتیں جو ہم سب کو دی، بن مانگے پروردگار نے ہم کو کیا کیا دیا، ان تمام پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. تفاوت عن الادراک ابدها، پروردگار عالم نے وہ نعمتیں دی کہ جن کے ادراک سے انسان کا ہوش عاری اور خالی ہے. واشهد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی دیتی ہوں اشهد ان لا الہ الا اللہ کی، کلمۃ جعل الاخلاص تعبیرها وزمن القلوب موصولها وانار في الفكر معقولها الممتنع من الابصار رؤيته ومن الالسن صفته ومن الاوهام نعته. فرمایا اور اس کے بعد گواہی دیتی ہوں، سب سے پہلے خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ خدا نے ہم کو شعور عطا کیا، خدا نے نعمتیں عطا کی، اس کی نعمتوں کی میں ہم بجا لاتی ہوں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتی ہوں. اور خدا کے وجود کے بعد سب سے بڑا جملہ کون سا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرو. تو سیدہ نے وجود خدا کو ماننے کے بعد خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مت سمجھنا عرب کے کسی بدو کی لڑکی جو ادب و تہذیب سے ناواقف ہو، قرآن کی آیات کی گہرائی سے ناواقف ہو، وہ چراغ پا ہو کر مسجد میں آ گئی. چلنے کا انداز رسول خدا کا، لہجہ رسول خدا کا، الفاظ رسول خدا کے، منطق قرآن کی، حمد و ثنا الہی، توحید کی گتھیوں کو یہ شہزادی سلجھا رہی ہے. اشہد ان لا الہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها وضمن القلوب موصولها. یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہے کہ جس کی بازگشت اخلاص کی جانب ہے. وضمن القلوب موصولها، پروردگار عالم نے دلوں میں اس کلمہ طیبہ کی جڑوں کو رکھا ہے. فطرت میں یہ توحید ہے. وانار فی الفکر معقولها، اور اگر تعقل کے ذریعے توحید تک پہنچنا چاہتے ہو تو خدا نے ہی نور توحید کو تمہارے دماغوں کو عطا کیا کہ اس کلمے کو سمجھ سکو. یہ 18 برس کی بی بی ہے، کس مدرسے میں گئی ہے؟ وہ رسول خدا سے سیکھا ہوگا، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن خدا کے لیے یہ مت کہیے سیکھا ہوگا. سیکھیں گی وہ خواتین کہ جو الف زبر آ اور بے زبر با کے ذریعے سیکھیں گی. یہ انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہے. صاحب جو چادر تطہیر سے باہر ہے بی بی جناب زینب علیہ، ان کے بارے میں چوتھے امام کی گواہی ہے کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا، آپ وہ سمجھ بوجھ والی خاتون ہیں جس کو کسی نے سمجھ بوجھ نہیں سکھائی. تو حضور اس گھرانے میں جو تطہیر سے باہر ہے وہ تو الف زبر آ بے زبر با کے ذریعے نہیں سیکھ رہی. تو مادر گرامی کی فضیلت کو سمجھیے کہ کس مقام پر علم ہوگا. پھر فرمایا جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام نعتہ، وہ خداوند تبارک، خوب توجہ کیجئے گا کس باریکی کے مرحلے پر لا کر بشر کو 1400 برس کے بعد تک پیغام دے رہی سیدہ. فرمایا دیکھو خدا کی میں نے تعریف و تمجید کی، خدا کے بارے میں گفتگو کی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ خدا کی حمد و ثنا زبان کے ذریعے ادا ہو سکتی ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ، آنکھوں کے ذریعے خدا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا.
اچھا شہزادی یہ بتائیے اگر آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا تو زبان کے ذریعے خدا کی کما حقہ تعریف و توصیف بیان کی جا سکتی ہے. فرمایا وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، اور زبان عاجز ہے کہ خدا کی کسی بھی صفت کو بیان کر دے. خوب توجہ کیجئے گا، گھرانہ ہو تو آل محمد جیسا، گھرانہ ہو تو آل محمد جیسا. سیدہ دادی ہیں 82 ہجری میں 83 ہجری میں پوتے کی ولادت ہوئی جعفر صادق کی. 148 ہجری میں چھٹے امام دنیا سے تشریف لے گئے. خوب یاد رکھیے گا، سمجھیے گا اس بات کو. ان کے یہاں رسول خدا جس طرح سے توحید پر گفتگو فرما رہے ہیں، جس طرح سے ولایت پر گفتگو فرما رہے ہیں، اسی گفتگو کو لے کر آئیے. وہی تیور امام رضا کے دکھیں گے. بھائی علی بن موسیٰ رضا نے تو رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں، مدرسے میں گئے نہیں، تو یہ علم کہاں سے آیا؟ جب تک آپ اس گھرانے کے علم کو مکتب کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ڈھونڈیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ گھرانہ عالم قدس سے وراثت کو لے کر پیدا ہوتا ہے. چھٹے امام الممتنع من الابصار رؤیتو ومن الالسن صفتو، آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ایک جملے کے ذریعے سیدہ نے قیامت تک کے لیے آنے والوں ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان اس شدت کے ساتھ کھینچا کہ اب ان نظریات کو اس طرح سے دفن کیا کہ رتی برابر بھی حیا ہوگی نکل کے نہیں آئیں گے. کہا دیکھو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اب کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ یہ غلط گفتگو ہے. وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، زبان اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتی. گفتگو کو روکیے. چھٹے امام جب رسول اللہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا رسول اللہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ما معنی اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا ماذا یقولون، پہلے بتاؤ لوگوں سے کیا لے کر آئے ہو سن کے؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے بتائیے؟ کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، خدا ہر چیز سے بڑا ہے. امام نے کہا اکان سمت شیء، خدا کے مرحلے پر کوئی چیز جا سکتی ہے جس کے بعد مقابلہ کیا جائے؟ سٹ پٹا گیا، کہا کہ نہیں. کہا پھر جب رسول آپ بتائیے. اللہ اکبر من ان یوصف، خدا اپنی مخلوقات، خدا کی مخلوقات جتنی بھی خدا کی تعریف و توصیف بیان کر دیں، خدا اس سے کہیں اعلیٰ و اجل ہے. اب آپ نے آل محمد کے علم کا فرق لوگوں کے علوم سے دیکھا. لوگوں کے علوم یہ ہیں کہ خدا کے برابر لے کر جاؤ پھر خدا کو خدا بہت بلند ہے. آل محمد کا علم یہ ہے کہ خدا کے برابر کوئی چیز آئے گی تو مقابلہ کرو گے نا. آل محمد دامن کبریائی ربوبی پر گرد شرک کو جمنے نہیں دے رہے، اور لوگ کبریا کے مقابلے پر مخلوقات کو لا کر خدا کو بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں. ارے آل محمد کہہ رہے ہیں جب خدا کے برابر کسی کو لے آ رہے تم لائے کیسے یہ تو بتاؤ. اور پھر اس کے بعد کس طرح سے میں جلدی جلدی گفتگو کو سمیٹوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ نَاتُ. اچھا بی بی دیکھ نہیں سکتے، زبان اس کی کبریائی کا ذکر، حق کے ذکر ادا نہیں کر سکتی. زبان نہیں بتا سکتی خدا کیسا ہے. بی بی شعور میں عقلوں میں کہیں تو آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نہ آپ گئے، مجھے نہیں پتا کوئی گیا ہو، میں تو نہیں گیا. اب ماؤنٹ ایوریسٹ ایسا پہاڑ ہے ویسا پہاڑ ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا. صاحب نارتھ نارتھ کی پہاڑیاں دیکھیں جی، اس کو آپ 1000 گنا کر دیجئے اور ایسا کچھ نہ کچھ تصویر آ جائے گی. بی بی نے فرمایا دیکھو یہ بھی مت سمجھنا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو نہ زبان سے ذکر کے حق کو ادا کر سکتے ہو. وَمِنَ الْأَوْهَامِ صِفَتُ، تمہارے شعور میں کہیں پر بھی خدا سما ہی نہیں سکتا. دادی کے جملے سنیں. چلیے پانچویں امام کی بارگاہ میں آتا یبن رسول اللہ، اے امام باقر، خدا کے بارے میں گفتگو. فرمایا کُلَّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَدَقِّ أَوْهَامِكُمْ، جس چیز کے بارے میں تم سوچو دقیق ترین فلسفی افکار کی مدد سے، دقیق ترین فلسفی افکار کی مدد سے سوچو خدا ایسا ہے. فَهُوَ مَصْنُوعٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری بنائی ہوئی مخلوق ہے، تمہاری
فکر کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے. خدا تمہارا بھی خالق ہے، تمہاری فکر کا بھی خالق ہے. مخلوق خالق کو ذہن میں بھی خلق نہیں کر سکتی. بخدا میں آپ کو دعا دوں گا. سلام وہ ذاکرین اگر دنیا سے چلے گئے کہ جنہوں نے آپ کی تربیت یہاں تک کی، خدا ان کو جناب سیدہ کے دسترخوان نعمت پر سرفراز فرمائے. اور آپ کے ماں باپ نے بخدا مجھے اتنے سکون سے میں یہ جملے ادا کر رہا ہوں، میں کیا کہوں. واقعا میں اعتراف کر رہا ہوں کہ واقعا آپ کی توجہ کا، اور مجھے ہمت مل رہی کہ مزید آپ کو آگے لے کر جا سکوں. سمجھے آپ؟ یعنی تمہارا شعور بھی اپنے افکار میں خدا کے موہوم سے تصور کو خلق بھی نہیں کر سکتا. جیسے ہی تمہاری فکروں نے سوچا کہ خدا ایسا ہے، تمہاری مخلوق ہے. سرکار کیا کہنے امام باقر کے خدا کے، اور کیا کہنے ان اٹھائی گیروں کے خدا کے. آل محمد یہ ہے، بعد میں دیکھ لینا بیٹا چندہ. بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں، برا مت مانیے. لہذا آل محمد کا خدا یہ. دادی نے وہ کہا، پوتا یہ کہہ رہا ہے. پوتے نے دادی کو نہیں دیکھا، دادی پوتے کو نہیں دیکھ سکی. ثبوت ملتا نہیں کہیں پر کہ بیٹا سید سجاد نے بیٹا محمد باقر آج توحید کا درس ہوگا، اصول دین کی کلاس ہے. سیکھا کب؟ یعنی آپ نحن علی محمد لا یقاس بنا احد شذ ومن الاوہام نعت. عقل بھی تمہاری اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. الممتنع من الابصار صفت رؤیت، تمہاری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی. اور پھر اس کے بعد بیوی نے بتایا واشہد ان، اور گواہی دیتی ہوں ابی محمدن، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد ہیں عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے فرمایا میرے بابا، اور اس کے بعد سیدہ نے اس خطبے کے اندر ایک جملہ فرمایا. تمام خواتین کو مخاطب کیا، تمام مردوں کو مخاطب کیا، اور مردوں اور خواتین کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا فَإِن تَعْزُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ رِجَالِكُمْ وَأَخَ ابْنَ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. اور اگر تم دیکھنا چاہو، سمجھنا چاہو اور نسبت کو دیکھنا چاہو، تو تم اگر دیکھنا چاہو کہ محمد مصطفیٰ کس کے والد تھے، کس کے باپ تھے، کس کے بابا تھے، تو اس پوری بھری پوری کائنات میں نہیں، عالم علم الہی میں سوائے میرے اپنے رسول کو کسی کا باپ قرار نہیں دے سکتے. اور اگر تم بھائی کہنا چاہتے ہو کس کے بھائی تھے، تو میرے شوہر کے بھائی تھے. وَلَا نِعْمَ الْمَعْزِيُ إِلَيْهِ. اور یہ جو نسبت میں نے دی اپنے آپ کو اپنے والد سے، رسول خدا تمہارے لیے تھے، میرے بابا تھے. شہزادی کیوں فرمایا آپ نے؟ آیت تو آ چکی ہے، شہزادی جواب دیں گی. روایت جا کر پڑھو، جب میرے بابا نے کہا تھا بٹیا تم ہمیں رسول خدا نہ کہا کرو، تم بابا ہی کہا کرو، دل کو سکون ملتا ہے. یعنی شہزادی کیا فرمانا چاہ رہی ہیں؟ مسجد میں تمہارے سامنے نبی کی صرف بیٹی نہیں کھڑی، سکون قلب مصطفیٰ مسجد میں ہے. سکون قلب مصطفیٰ مسجد میں ہے. اس مرحلے پر شہزادی کی شخصیت. اور پھر اس کے بعد سیدہ نے جو گفتگو ارشاد فرمائی، خطبے کو آگے لے کر گئی، فرمایا عجیب جملہ. اب رسالت کے بارے میں گفتگو سمجھیے. بخدا کس طرح سے کیا مطلب ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا، شہزادی جانے. اور جس حد تک آپ کا شعور ولایت کے صدقے میں آپ کے قلب میں جو طہارت ہے، اس کے ذریعے جہاں تک آپ سمجھ پائے میں ترجمہ کروں گا، اشارہ کروں گا. مانا مطلب کیا ہے؟ میاں مطلب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، میری عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ ان جملوں کی گہرائی تک جا سکوں. لیکن ان جملوں کی لذت اور شیرینی اتنی ہے کہ مجھ جیسا انسان بھی اگر ترجمہ کرے تو سب معرفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اشہد ان ابی محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اب رسالت کے پہلوؤں کو دیکھیے. ایک رسالت کا پہلو وہ کہ جنگ خندق میں کفار کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر یہ جو مسلمان تھے جو صبح تک رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے.
اب یہ مدینے جا کے نماز بھی جمعے کی پڑھیں گے. رسول ہے جھوٹا؟ نعوذ باللہ. بھائی جب آپ نے ایک دفعہ کہیں یا 10 دفعہ کہیں. کفار کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر آپ کی رسالت. یہ جو جملہ میں نے کہا تھوڑی دیر بعد مجھے اس جملے کا کام ہے، ذہنوں میں رکھیے گا. کثرت کفار کو دیکھ کر بعض لوگوں کی رسالت ختم ہو گئی. اس کے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، مجھے کام ہے اسی خطبے میں. پھر اس کے بعد سیدہ نے فرمایا اب دیکھیے رسالت کے پہلو. اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ. اگر بیٹی کو خدا مختار اور اختیار کر چکا ہے عالم قدس میں، اور نور کی صورت میں سیدہ کے وجود کو تعین اور تشخص عطا کر چکا ہے اس انداز سے کہ سیدہ کی غزہ تسبیح و تقدیس ہے. خوب توجہ کیجئے گا سرکار، غزہ کا اگر نشوونما پہ اثر نہ پڑے تو غزہ کس کام کی؟ اگر عالم قدس میں تسبیح تقدیس تحمید اور تحلیل کا کوئی اثر نہ ہو تو یہ غزہ سیدہ کے کس کام کی اور کیا کام آئے گی؟ سیدہ دنیا میں آنے کے بعد نشوونما پا کر سن و سال کے ارتقاء کی منزل پر قدم رکھیں گی. سیدہ وہاں پر ہیں، وہاں پر سیدہ کا نور ترقی کر رہا ہے. کیا ترقی کر رہا ہے عالم قدس میں؟ نہیں بتا سکتا کوئی. سرکار جس رسول کی بیٹی کا مرحلہ یہ ہے، مجھے بتائیے وہ رسول خود کس مقام پر ہوگا جو کہہ رہا انہم منی وانا منہم. اور اس کے بعد اس بات کو سمجھیے آپ کہ جب ختمی مرتبت کے سلسلے میں جملے کو ارشاد فرمایا عجیب ہے. اختارہ واجتباہ قبل ان ارسلہ. میرے بابا کو خدا نے چن لیا تھا اور مقام مجتبا، مقام اجتبا عطا کر دیا تھا اس سے پہلے کہ رسول بنا کر بھیجتا. رسول کب بنا کر بھیجا؟ مکے میں آئے رسول بن کر. اس سے پہلے کہ رسول بناتا میرے بابا کو خدا نے منتخب کر لیا تھا. اختارہ واجتباہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان ابتعثہ. اور اس سے پہلے کہ رسول خدا کو مبعوث کرتا رسالت دے کر، خدا نے رسول خدا کا نام رکھ دیا تھا. واصطفاہ قبل ان اجتبی لہ. اور اس سے پہلے اب یہ جملہ اتنا گہرا ہے کہ مجھے رکنے دیجئے، اور کیا کروں میں ساتھ، بڑی مصیبت ہے اور میں باہر آ رہا، برداشت کیجئے آپ. اجتبی لہ بحث ہے شارحین کے درمیان. درخت جب پھیلتا ہے، خوب توجہ کیجئے گا، میں عقل دنگ ہے. خیر میں اپنے آپ کو کسی مقام پر رکھنا بھی میری حماقت ہوگی. اگر سیدہ کے خطبے کے سلسلے میں میں اپنے آپ کو کسی مقام پر رکھوں، یہ میری اوقات سے آگے بڑھ گیا ہوں، بے ادبی ہے. بہرحال اپنی دانش میں کہوں انسان کی عقل دنگ ہے کہ بی بی کے جملوں میں کتنی باریکی اور گہرائی ہے کہ عقیدے کے کس مسئلے کو بی بی نے 2 لفظوں کے ذریعے واضح کیا. سرکار امیر مومنین نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ کہا اپنے بھانجے سے کا خطبہ دو. بھانجا چڑھا پتھر پہ خطبہ دینے، جادہ ابن حبیرہ مخزومی. اب ماموں کھڑے، وہ بھی علی بن ابی طالب جیسا. زبان اٹکنے لگی، مولانا تھوڑا نیچے آؤ. اور مولا خود تشریف فرما، وہ خطبہ دیا اور فرما انا لامراء الکلام، کلام کے بادشاہ ہم ہی ہیں. فینا تنشبت عروقہ وعلینا تہدلت غصونہ. کلام کی جڑیں ہمارے وجود سے نکلتی ہیں، اور جب درخت تناور ہو جاتا ہے اور کلام کی شاخیں، ٹہنیاں اور ڈالیاں خوبصورتی کا مرقع بن جاتی ہیں تو ہمارے صحنوں میں آ کر ہی ہم کو سلام کرتی ہیں. تو اگر کلام کی، تو آپ سمجھتے ہیں جناب امیر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. سرکار یہ شہزادی ہم پلہ ہے علی بن ابی طالب کی، ہم پلہ ہے شہزادی علی بن ابی طالب کی. تو شہزادی نے فرمایا کہ اصطفاہ مقام مصطفیٰ پر پروردگار لے آئے قبل ان اجتبی لہ. درخت جب پھیلتا ہے نا، تو جب 1 سال کا ہوتا ہے اس کی تنے پہ چھال آتی ہے. جب پھیلتا ہے تو وہ چھال اور پھیلتی ہے،
اور درخت اپنی تہہ دکھاتا ہے. اشتبلہ کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے لغت میں کہ ایک کے بعد ایک جب پرت اپنی درخت دکھاتا ہے اس کو کہتا ہے اشتبلہ. ابھی رسول خدا کے معنی میں لائیے, درخت جب بھی اپنی پرت دکھائے گا, درخت جب بھی اپنی تہ دکھائے گا, جب مہین سا پودا ہوگا تب بھی وہ آم کا پودا ہی ہوگا. اس بات کو سن لیجئے, اس بات کو توجہ سے سن لیجئے. سیدہ اس بات کی طرف نہیں جا رہی جس طرف آپ کا ذہن گیا. سنیے, غور سے سنیے, معذرت, کلام سید ہے. سیدہ فرما رہی ہیں کہ دیکھو حقیقت نور مصطفیٰ کا آغاز کہاں سے ہوا. جہاں سے اس نور کا آغاز ہوا یہ جوں کا توں اسی کیفیت میں آغوش آمنہ میں آیا. یہ مولانا صاحب ہوں گے جو بچپن میں گلی میں کھیلتے پھرتے ہوں گے, ہر ایک کو اذیت کریں گے. جیسے جیسے بڑے دینیات کی کلاس میں گئے, ذرا انسان بنے, اخلاق سیکھا, جب بھی کہیں پھسل گیا گناہ کر لیا, ثواب بھی کر لیا, ہوتے ہوتے بہرحال اب انسانیت کے مرحلے پر کسی حد تک آ گئے. یہ میاں علماء کی بات ہے, یہ عام انسانوں کی بات ہے. نور مصطفی کو سمجھیے خود نور مصطفیٰ سیدہ کے ذریعے. فرمایا جس طرح سے درخت اپنی چھال کو اتارتا ہے, نسل ابراہیم کے بعد ایک نسل ابراہیم آگے بڑھی, تجلی ابراہیم دکھی اسماعیل میں, اسماعیل کی اولاد آگے بڑھی, اسماعیل کے پوتے ہوئے, پوتوں کی اولادیں ہوئیں, یہ سلسلہ جناب ہاشم تک پہنچا, عبد مناف تک پہنچا, عبد المطلب تک پہنچا, عبداللہ تک پہنچا, آغوش آمنہ میں آیا. دیکھو یہ کبھی مت سمجھنا کہ یہ تو غیر معصوم تھے, یہ سب تھے غیر معصوم, یہ اس مرحلے پر نہیں تھے. نہ ان میں کوئی رسول تھا نہ امام تھا, لیکن حجت خدا تھے. ہر مرحلے پر جا کر جب تم دیکھو گے میرے بابا رسول خدا کے آباء و اجداد کو, تو یہ نور جوں کا تو ہر انسان کے صلب میں اسی طہارت کے ساتھ تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا اس زیارت وارثہ کے جملے کا مطلب. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جہاں تک نسل جائے گی, امیر المومنین نے بڑے خوبصورت انداز میں تشریف فرمائی, ما ضرب فیہ راہب ولا سہم فیہ فاجر. نہ کوئی بدچلن عورت ہمارے نسل میں ہے, نہ کوئی بدکردار مرد ہے. یا علی کھل کے تو کہیے کہتے ہیں. وہ مکے کے اور گھر ہوں گے, وہ مکے کے اور گھر ہوں گے کہ جہاں پر جن کے کیوار ہر ایک کے لیے کھل جاتے ہوں گے. وہ مکے کی اور نجاستیں ہوں گی کہ جہاں پر ہر نامحرم گھر میں داخل ہو. یہ وہ دروازہ ہے کہ کنتا نورا فی الاسلاب الشامخہ. نہ خاتون کو ایسی تھی نہ کوئی مرد ایسا تھا. یہ نور جو کا تو تسلسل کے ساتھ آغوش آمنہ میں آیا. بڑی بہن لہذا اب آپ سمجھے, سیدہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ایک لڑکا تھا جس کی ماں نے اس کا نام محمد رکھا, وہ تم جیسا تھا. ارے میاں اس کی نسلوں میں اس کے آباء و اجداد کے قدموں کی دھول کے برابر تم نہیں ہو سکتے. اشتماہو قبل ان اشتبلہو. رسول خدا کو منتخب کس انداز سے کیا. اب آپ کی سمجھ میں آیا. ہم پلہ کے جملوں کو ہم پلہ کے ذریعے سمجھو, سیدہ کے جملوں کو جناب امیر کے ذریعے سمجھو. اب آپ کی سمجھ میں جناب امیر کا جملہ آیا, کنت ارا نور الرسالہ واشم ریح النبوہ. یہ مزاج آشنائے نبوت ہیں, یہ قائدوں کے ذریعے رسالت کو نہیں سمجھتے. رسالت کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا. امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک جب آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نبوت اگر ملے گی اسی گھرانے کی چوکھٹ سے ملے گی.
لہذا فرمایا سیدہ نے گفتگو کے اس انداز سے لے کر گئی ابتعثہ اللہ اور فرمایا اتماماً لامرہ وعزیمتاً علی انفاذ حکمہ. وامضاءً لمقادیر حتمہ علما من اللہ تعالی بمعائد الامور واحاطۃ منہ بحوادث الدہور. پروردگار عالم نے میرے بابا کو رسول بنا کر بھیجا. سرکار یہ رسالت کچھ اور ہی رسالت ہے، کیونکہ یہ رسالت دنیاوی نہیں ہے نا، یہ عرش اولا سے بی بی لے کر آ رہی ہیں آپ کے سامنے. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مصونہ وبنہایت العدم مقرونہ. میرے بابا کو 3 صفت خدا نے اشتبا، استفا، تسمیہ، یہ تمام کی تمام صفتیں میرے بابا کو خدا نے کب عطا کی؟ اذ الخلائق فی الغیب مکنونہ. خدا کی جتنی مخلوقات بھی تم تصور کرو وہ سب کی سب غیب کے کسی کونے میں پھکی پڑی تھیں. مطلب سمجھے اس بات کا؟ آپ اس بات کا مطلب سمجھے؟ آپ اس بات کا مطلب سمجھے؟ اذ الخلائق، خلائق ہر مخلوق، یعنی جبریل نہیں تھے، آدم نہیں تھے، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، میکائیل نہیں تھے، جبریل کہیں بعد میں آئیں گے. آپ اس رسالت کا مطلب سمجھے کہ نور ربوبیت جو سب سے پہلے چمکا، اس چمک اور دمک کا نام ہے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ. مجھے یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی رسالت کی تشریح اگر سیدہ اس طرح سے نہ کرتی تو کون کرتا؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مصونہ وبنہایت العدم مقرونہ. نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ عرش تھا، نہ قلم تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں کچھ نہیں تھی. صرف کون تھا؟ یا خدا تھا یا میرا بابا محمد مصطفیٰ تھا. سیدہ نے جملہ ارشاد فرمایا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ صلوات کا ثواب اتنا کیوں دیا گیا آپ کو؟ جب آپ کہتے ہیں تسبیح لے کر پڑھتے ہیں مسلسل، گاڑی چلا رہے ہو صلوات پڑھو، گھر میں فارغ بیٹھے صلوات پڑھیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں صلوات پڑھتے جائیے. یہ صلوات کا اتنا مہیر وقوع ثواب ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ صلوات آپ کو زمان و مکان کی قید سے نکال کر نور مصطفیٰ سے جوڑتی ہے. کس نور مصطفیٰ سے؟ وہ نور مصطفیٰ جو عالم ازل میں خداوند تبارک و تعالی نے خلق کیا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد علی. اور اس کے بعد جناب سیدہ نے کس انداز سے گفتگو فرمائی کہ پروردگار عالم نے فرمایا اتماماً لامرہ وعزیمتاً علی امضاء حکمہ وانفاذاً لمقادیر حتمہ. میں ان تینوں جملوں کو ایک جملے میں پیش کروں گا. خدا کی جو حتمی مشیتیں ہیں، خدا ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، اس نے میرے بابا کو خلق کیا. یہ اب میں ایک جملہ کہوں گا، آگے بڑھوں گا. خدا کی حتمی مشیتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ قرآن سے پوچھئے. قرآن کیا فرما رہا ہے حتمی مشیتوں کے بارے میں؟ کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ایک خدا کی حتمی مشیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. تمام کے تمام فساق و فجار کی بادشاہتوں کے باوجود ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. دوسری مشیت پروردگار کی حتمی کیا ملتی ہے قرآن مجید میں؟ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تمام ادیان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دین حق کا بول بالا ہو. یہ دوسری. تیسری مشیت کیا ہے خدا کی؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. خدا کا کلمہ، ایک ایک کلمہ جو خدا کا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا صدق اور عدل کے ساتھ، اور خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. ان مشیتوں کو خدا نے جاری کرنے کے لیے رسول خدا کو بھیجا. آپ نے سن لیا، میں نے بتا دیا. اب یہ مشیتیں ہیں کون سی؟ اب یہاں سے سمجھیے
کہ یہ جو 3 مشیت خدا کی ہیں اگر نہ ہوتی سیدہ تو یہ تینوں مشیت رسول خدا کے طفیل مکمل نہ ہوتی. دلیل سن لیجیے، ابھی دلیل سن لیجیے. روایت ہے ہمارے پاس، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، فرمایا ہم میں سے جو امام دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ولادت کے بعد جب نور امامت عرش الہی سے زمین پر نازل ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر امام سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لا مبدل لکلماتہ، خدا کا ہر کلمہ اپنے مقام پر صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہوا، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. روایت کہتی ان کلمات سے مراد 12 اماموں کی امامت ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اشرقت الارض بنور ربہا، وہ وقت آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. وہ کس کا نور ہے؟ جب حضرت ظہور کریں گے 12ویں آقا، اور اس کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. یہ دوسری مشیت. تیسری مشیت لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا کے دین کا بول بالا ہوگا. کب دین بول بالا ہوگا خدا کے دین کا؟ جب حضرت حجت آئیں گے. تو اب آپ کی سمجھ میں گفتگو آئی شہزادی کی. شہزادی یہ خدا کی عظیمت، خدا کے امضائے حکم، خداوند تبارک و تعالیٰ کے ارادوں پر صرف گفتگو نہیں فرما رہی ہیں. شہزادی ان 3 جملوں میں امامت کے تسلسل کو بیان کر رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ امامت کا تسلسل کیسے چلا؟ حسن اور حسین کے ذریعے سلام اللہ علیہما، سید ساجدین کے ذریعے، پھر اس کے بعد 5ویں امام، پھر 6ٹھے امام، پھر 7ویں امام، پھر 8ویں امام، پھر 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، اور پھر 12ویں امام. میرا آپ سے ایک سوال ہے، رسول خدا کو خدا زمین پر بھیج دیتا، سیدہ عطا نہ کرتا، حسن حسین کس کی آغوش میں آتے؟ یعنی یہ آیتیں بانجھ رہ جاتی اگر سیدہ کی اولاد نہ ہوتی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حبیب انا اعطیناک الکوثر، یہ خیر کثیر کیا ہے؟ سیدہ نے زندگی میں اپنی مادی آسائشوں کے لحاظ سے کوئی خیر نہیں دیکھی. پھر کون سی خیر کثیر ہے؟ حبیب دیکھو یہ خیر کثیر دے رہے ہیں جس کے ذریعے 11 امام وجود میں آئیں گے. روایت آپ کو یاد ہے نا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا حدیث قدسی میں کہ میں اسی نور سے اپنے خلفاء خلق کروں گا، میں اسی نور سے اپنے ائمہ کو خلق کروں گا. اگر سیدہ نہ ہوتی تو 11 امام کس کے نور سے خلق ہوتے؟ حسن مجتبیٰ سے لے کر حضرت حجت تک یہ 11 کے 11 امام سیدہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں. اگر یہ 11 امام نہ ہوتے، اگر حضرت حجت نہ ہوتے، تو مجھے یہ بتائیے کہ خدا کا حتمی ارادہ زمین پر واقع کیسے ہوتا؟ خدا کا اتمام امر کیسے ہوتا؟ اتمام امر کے لیے بھیجا پروردگار نے رسول خدا کو، اور اس کے بعد اتمام امر کے سلسلے میں اس سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے سیدہ کو دیا. جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو پروردگار نے یہ نہیں کہا انا اعطیناک الکوثر. جب سیدہ کی ولادت ہوئی تو فرمایا یعنی حبیب تمہاری شریعت بے یار و مددگار رہ جاتی، تمہاری شریعت یتیم رہ جاتی اگر نہ ہوتے علی کے بیٹے. لہذا یہ سیدہ کا وجود اس انداز سے سیدہ نے گفتگو فرمائی، اور کس طرح سے مکے کی تاریخ کے بارے میں گفتگو فرمائی. آج یا کل کا دن تاریخ کے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیدہ کے مصائب سننے کے لیے جمع ہوئے. سینہ زنی ہوگی، شاید خواتین میں شبیہ تابوت نکلے، لیکن ان 95 دنوں میں آپ جانتے ہیں ایک اور مصائب ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. میں نے مسلسل یہ کہا بچے جب ماں کی طبیعت ناساز دیکھیں، بیت الشرف جناب امیر المومنین پر مکمل ایک عجیب طرح کی خاموشی حاکم ہے. کوئی گفتگو کرے تو کیا کرے؟ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہماری ماں
دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. امیر مومنین گفتگو کر رہے ہیں اور سیدہ پھر بقی میں جا کر گریہ کر کے شام کو واپس آ رہی ہیں. امیر مومنین بچھونے کے پاس آ کر تشریف فرما ہوئے. سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ما یبکی کا یا سیدتی، میری آقا زادی جناب امیر مومنین فرما رہے ہیں، میری آقا زادی کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا لما تلق بعد یا ابا الحسن، اے علی میرے بعد جو یہ امت آپ پر ظلم کرے گی وہ یاد کر کے مجھے. یعنی آپ جناب سیدہ پر گریہ کر رہے ہیں اور جناب سیدہ جناب امیر کی مظلومیت پر گریہ. ایک دفعہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، جناب امیر کو بلایا، تشریف فرما ہوئے، کہا یا علی میری وصیتیں سن دیجئے. مجھے بتائیے میں نے لفظ جب استعمال کیا وصیتیں سن دیجئے، ایک گریے کی آواز بلند ہوئی ہے. جناب امیر کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب ختمی مرتبہ دنیا سے تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے جناب امیر سے کہا یا علی سینحد رکناک، اے علی تمہاری شخصیت کے 2 ستون بہت جلد گرنے والے ہیں. جب رسول خدا کو دفن کر دیا تو فرمایا اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے حاضر رکن الاول، یہ پہلا ستون تھا. کہا یا علی دوسرا ستون کون سا ہے؟ کہا سیدہ، یعنی مشکل کشا کے دل کی ڈھارس ہے وجود سیدہ. یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، رات کو کفن دیجیے گا، بہشتی ہنود کے کافور سے مجھے ہنود کیجیے گا، اور یا علی رات کے اندھیرے میں میری نماز ادا کیجیے گا. یہ جو جملہ آپ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میں کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں مجھے خود نہیں پتا. یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ کہا یا علی میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کیجیے گا تو میری قبر کے نشان کو مٹا دیجیے گا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، جب کمسن بچے ہوں نا اور ماں مر جاتی ہے تو باپ بچوں کو ماں کی قبر پہ لاتا ہے، کہتا ہے بچوں جتنا گریہ کرنا کر لو تاکہ دل کو سکون ملے. سیدہ کے بچوں کی مظلومیت یہ ہے کہ ماں کی قبر پر جا کر گریہ بھی نہیں کر سکتے. بس ایک دفعہ جناب امیر کو وصیتیں کی. آج یا کل کی طرح کا کوئی دن رہا ہوگا، جناب امیر بیت الشرف سے باہر، دونوں شہزادے گھر سے باہر کسی کام سے. ایک دفعہ اسما سے کہا کہ اسما دیکھو ہم حجرے میں جائیں، اگر ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں، جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے سمجھنا محمد کی بیٹی چلی گئی. حجرے کا دروازہ بند کیا، اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ادھر شہزادی حجرے میں تشریف لے گئی. تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے تشریف لائے. کہ اسما مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ بچوں تمہاری ماں بڑے سکون کے ساتھ آرام کر رہی ہے. یعنی بچوں تمہاری ماں دنیا کی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی. بچے ہیں سیدہ کے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا، اسما آنسو کو پچھنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک دفعہ بچوں نے جب اسما کے متغیر چہرے کو دیکھا دوڑتے ہوئے حجرے کی طرف گئے، دروازے کو پاٹو پاٹ کھولا، اپنے آپ کو دونوں بیٹوں نے ماں پر گرا دیا اور بچے پکار پکار کر کہنے لگے کلمینی یا اماں، کلمینی یا اماں، مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے.
جب بہت دیر تک یہ جملے ادا کرنے کے باوجود فاطمہ نے جواب نہ دیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا آجرک اللہ یا اخی فی مصاب امنا، اے بھیا حسین ماں کی موت کی تعزیت قبول کرو، ہم یتیم ہو گئے۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے باہر نکلے، امامے سروں سے بھیگے۔ امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما، اپنے مقام بلند ہوئے، یا ابا بابا جان مصطفیٰ کی بیٹی ہم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ علی ابن ابی طالب کو غش آیا، زمین پر گر پڑے، یا علی عمرو ابن عبد ود کی تلوار زمین پر نہ گر سکی۔ فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی، علی تیورا کر گر گئے۔ میں جناب امیر کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال کروں گا، یا علی فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی، برداشت نہ کر پائے، بے ہوش ہو گئے۔ اس بی بی سے پوچھو 95 دن پہلو شکستہ بازو شکستہ کس وجہ سے؟ گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی، لوگ جمع ہوئے، کہا نماز کو پڑھائی جائے گی، کہا ابھی وقت ہے واپس جاؤ۔ جب ماں کا انتقال ہو جائے نا گھر میں اور کمسن بچے ہو تو دو کام کیے جاتے ہیں، یا بچوں کو رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے یا ماں کے جنازے کو کسی اور کے گھر بھجوا دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارا مولا کرے تو کیا کرے؟ معصومہ کا جنازہ ہے، کہیں اور بھجوایا نہیں جا سکتا، بچوں کو کس کے گھر بھجوائے؟ صبح کی اذان تک ماں کا جنازہ بھی، بچے ماں کے جنازے کو دیکھ گریے میں مصروف۔ رات کی تاریکی چھائی، علی نے فاطمہ کے جسد مطہر کو اٹھایا، تکیے کے نیچے سے ایک رقعہ نکلا۔ سیدہ نے وصیت کی تھی، یا علی میں طاہرہ مطہرہ ہوں، مجھے غسل کی حاجت نہیں، لیکن اگر غسل دیجیے گا تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا۔ میں جملہ کہوں شریعت کا حکم ہے، ورنہ سیدہ طاہرہ مطہرہ ہیں، اور سیدہ نے وصیت کی۔ اب میں ایک سوال کروں، اس واقعے کے درد کو محسوس کرو۔ سیدہ نے رقعے کو لکھا، تکیے کے نیچے رکھا، علی سے یہ جملے کیوں نہیں کہے؟ کیونکہ سیدہ جانتی ہے علی کا جگر پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر پائیں گے علی وصیت۔ مختصر پر جسد کو رکھا گیا۔ اسما کہتی ہے میں پانی لا کر دے رہی تھی، علی پانی ڈال رہے تھے۔ اسما کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کوئی اور غیبی مخلوق ہے جو علی کی مدد کر رہی ہے۔ ایک دفعہ غسل دے چکے، کفن دے چکے، جسد کو اٹھایا، مختصر پر رکھا، حسن حسین اور زینب کو بلایا، حلموا تزودوا بأمکم، بچوں آؤ۔ اس تزودوا کے جملے کا ترجمہ سنیے گا۔ تزودوا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جب کوئی مسافر لمبے سفر پر جا رہا ہو اور اس سے کہا جائے اپنے سامان سفر کو اٹھا لو، بہت لمبا سفر ہو تو کہا جاتا ہے تزودوا۔ جناب امیر فرمانا چاہ رہے ہیں بچوں دیکھو، اب ماں کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اب پوری عمر اسی یاد کے سہارے بسر کرنی ہے۔ بچے ایک دفعہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے آپ کو ماں کے جسد پر گرایا۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فاطمہ کے حلق سے چیخ بلند ہوئی، حاطف غیبی کی آواز آئی، یا علی بچوں کو فاطمہ سے دور کر لیجئے، عالم غیب میں کوہرام مچ گیا ہے۔ علی بچوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ علامہ مجلسی نے روایت میں لکھا لقد عنت محنت وزمت ہمائلہ صدرہا، فاطمہ کی ایک چیخ نکلی، کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکلے، سیدہ نے اپنے دونوں بچوں
اپنے سینے سے بھیج کر لگایا. میں کہوں گا شہزادی سبب کیا ہے؟ حسن حسین کو تسلی دینے کے لیے سیدہ دوبارہ دنیا میں آئی. شاید سیدہ جواب میں کم سن بچے ہیں، ماں کا دار ہے، میں تسلی دینا چاہتی ہوں. میں کہوں گا سیدہ یہ وقت تسلی کر رہی ہے، یہ تو مدینہ ہے، کربلا میں گیا. آپ کی بیٹی زینب اکیلی ہوگی، 18 بھائیوں میں لاشیں ہوں گے. عباس کے بازو، ابو حسین کا گلا، حسین کا سر